کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر آج نہ صرف احکام الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بلکہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اللہ سے دشمنی ہم نے کر رکھی ہے اور ہم دشمنی کو ہی پھیلا رہے ہیں، نافرمانی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، نیکی کو ہم پروموٹ نہیں کرتے۔ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ گناہ کو، شیطانی کاموں کو۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ جی، ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں آج ناچ گانے کو ہی عام کیا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں، ہماری بیٹیاں، یہ جو مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں نا جی، مہندی کی رسم کا کوئی دین، ہمارے دین کے ساتھ کوئی دور کا بھی لینا دینا ہے جی تھوڑا بولیے گا اونچی آواز سے۔ مہندی کی رسم اسلام میں ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بھلا کیا ہے؟ اسلام کے اندر ہے منگنی بھی سادگی کے ساتھ، منگنی بھی نکاح کا پیغام ہے، جسٹ نکاح کا پیغام ہے۔ لڑکے نے لڑکی کو یا لڑکی نے لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں نے یا لڑکی کے گھر والوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے نکاح کا پیغام ایکسپٹ کر لیا، کوئی دعائے خیر ہو گئی، اللہ کا نام لے لیا، یہ منگنی ہے جی۔ اب ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ دونوں کو بٹھایا جاتا ہے اکٹھا، ابھی منگنی ہوئی ہے اور منگنی کے اندر اکٹھا بٹھا دیا گیا، پھر وہ مہینہ بیٹھ کے ہم گانے گاتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے گون مائیے چلتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتی ہے وہ مہندی جی، اگلے دن پھر آتی ہے بارات، اس کے بعد پھر ہوتا ہے ولیمہ۔ تو اسلام کے اندر منگنی ہے، اسلام کے اندر نکاح ہے، اسلام کے اندر ولیمہ ہے جی۔ کیا ہے جی؟ منگنی، نکاح، ولیمہ، اور نکاح کے موقع پر صرف چھہارے تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا، وہ سنت ہے، اور ولیمے کا کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولیمہ کرو، اگرچہ چھوٹی سی کوئی بکری ہی کیوں نہ ہو تمہارے پاس، اسی کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ اور اپنے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو کھلاؤ۔ یہ ہے حکم اسلام کے اندر۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے اب منگنی کے موقع پر مہندی کے موقع پر ایک ویڈیو بنتی رہتی ہے جی۔ ہمارے ملک کے اندر تو ہر جتنی بھی مہندیاں ہوتی ہیں ویڈیوز وہاں بن رہی ہوتی ہیں، دھڑا دھڑ ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں جی۔ پہلے تو کوئی 1-2 کیمرے ہوتے تھے جی، اب ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے جی، اس کی ویڈیو بنتی ہے، پھر وہ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، پھر ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کے اوپر ویوز لیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ جس ویڈیو کو لوگ زیادہ دیکھیں اور زیادہ ٹائم دیکھیں، دونوں باتیں سمجھیے گا، جس ویڈیو کو لوگ زیادہ دیکھیں اور زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ ٹائم دیکھیں، پوری مکمل ویڈیو چلائیں، تو سوشل میڈیا اس ویڈیو کو پھر خود وائرل کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ٹاپ ٹرینڈ میں اس وقت ویڈیو چل رہی ہے وہ ناچ گانے کی، ایک بچی ہے، اس نے ناچ گانا کیا ہے، اس کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا کے اندر وائرل ہو گئی۔ جب وائرل ہو گئی ہے تو اس کو پھر ہر جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، وہ اس سٹائل کو فالو کر رہے ہیں، اسی طرح ناچ رہے ہیں جس طرح وہ ناچی ہے، تاکہ ہم بھی وائرل ہوں۔ شہرت کی خواہش ہے نا جی، اندر آگ لگی ہوئی ہے، کس کی بولیے؟ شہرت کی۔ اور شہرت حاصل کیسے کی جائے گی؟ شیطانی کام کر کے، ناجائز کام کر کے، ناچ گانا کر کے شہرت حاصل کی جائے گی۔ ہم مشہور تو ہوں، بھلا کسی بہانے مشہور ہوں، کوئی اسلامی کام کر کے ہم نے مشہور نہیں ہونا جی۔ کام تو اسلامی بھی کیے جا سکتے ہیں نا، مثلا قرآن پاک کی کوئی 10 آیتیں یاد کرے جی، اس کی کوئی ویڈیو بنائے، اس کو پھر وائرل کیا جائے،
لیکن نہیں, ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے, قرآن یاد کرنے کا جذبہ نہیں ہے, قرآن سمجھنے کا جذبہ نہیں ہے, حدیث یاد کرنے کا, حدیث کو سنانے کا, حدیث کو لکھنے کا, قرآن کو لکھنے کا, یہ جذبے ہمارے اندر آج نہیں ہیں. غزوہ بدر جب ہوا تھا نا, غزوہ بدر, تو صحابہ اکرام شہید ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی تدفین فرما رہے تھے, کیا جی, شہید صحابہ اکرام کی تدفین, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے آگے اس کی قبر بنانا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے. قبریں بن رہی ہیں, قبریں, تو فرمایا آگے قبریں کس کی بنانا, بولیے, جس کو زیادہ, جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد آتا ہو اس کی قبر اتنی آگے بنانا. یہ قبروں کے اندر بھی انہیں آگے رکھو, انہیں پروموٹ کرو, انہیں فروغ دو جو قرآن کو یاد کرتے ہیں. تو ہمارا پھر جو سوشل میڈیا تو ایک طرف رہا, جو ہمارا پرائم میڈیا ہے, ٹیلی ویژن میڈیا ہے, اس کے بھی صدقے جائیں ہم جی, وہ بھی پھر فروغ دیتا ہے بے حیائی کو. وہ تو بکا ہوا ہے, اسی لیے وہ وقف ہے, اسی لیے بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں, موبائل فون ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں نا جی, ہماری ہی بیٹیاں ہیں, ہماری ہی بہنیں ہیں, ہماری ہی مائیں, گھروں کے اندر چل رہے ہر وقت بے حیائی, فحاشی اور یعنی شیطانی کام چل رہے ہیں. تو وہ جو مہندی کے موقع پر اس نے ڈانس کیا, اس ڈانس کو پھر ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا جی, اور پھر اسے کہا گیا کہ یہاں بھی آ کے ناچو. پھر وہاں سے اس برائی کو اور فحاشی کو پروموٹ کیا گیا. اب سوال یہ نہیں ہے, بات صرف یہاں تک نہیں رہ گئی کہ بے حیائی, فحاشی اور یعنی تو یہ پہلے بھی چل رہی ہے, بے پردگی تو پہلے بھی چل رہی ہے, ناچ گانا تو پہلے بھی چل رہا ہے, لیکن اب جتنے مضبوط طریقے سے اس ناچ گانے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس پر بھی اگر ہم خاموش رہیں تو پھر الامان الحفیظ, زیادہ سے زیادہ پھر یہی پڑھا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر آپ کچھ تھوڑا سا میری اس بات کی طرف توجہ دیں, اور اپنی جو آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, وہ گھروں کے اندر موبائل, ہم نے جو ان کو موبائل فون لے کر دیے ہوئے ہیں, جو ڈیٹا پیکج ہے یا انٹرنیٹ کی سہولت ہے ہم نے جو انہیں دی ہوئی ہے, اگر ہم ان کو منع نہیں کریں گے, روکیں گے نہیں, اور ان کو ناچ گانا اور بے حیائی, فحاشی اور یعنی دیکھنے کا پورا موقع فراہم کریں گے, تو کل قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ پیسے حلال کے تھے تو حرام کام میں کیوں لگائے ہیں, یہ بھی سوال ہوگا پھر. اس لیے میں آپ تمام اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے یہ گزارش کروں گا, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ ہم ہی آواز اٹھائیں گے. ملک ہمارا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, بنایا ہم نے اسلام کے لیے, لیکن اس اسلامی ملک کے اندر پروموٹ کس کو کیا جا رہا ہے, فحاشی اور عریانی کو. کوشش کریں اپنے موبائل فون سے یہ نکال دیں, یہ ٹک ٹاک نکال دیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں. یہ ہم جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر چکا ہے, ہمارے ہاتھ میں اب رہا کچھ بھی نہیں. آپ موبائل فون توڑیں گے کیا جی؟ آپ اپنی اولاد کو اب نیٹ سے تو دور کر نہیں سکتے, کر سکتے ہیں دور, کیسے دور کریں گے آپ؟ موبائل سے کیسے دور کریں گے؟ یہ موبائل اب گھروں سے نکلنے والا نہیں ہے, یہ نیٹ ہمارے گھروں سے اب جانے والا نہیں ہے. لیکن جتنی ہماری طاقت ہے اتنا تو ہم زور لگائیں نا جی. اگر کہیں آگ لگی ہو, آگ, اور ہم ایک چلو پانی اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس آگ کو بجھانے کے لیے چل پڑیں تو چلو پانی سے آگ بجھ جائے گی. چند بوندے ہیں ہمارے پاس, آگ تو نہیں بجھے گی نا. آگ تو شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, آگ نہیں بجھے گی. لیکن اس اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم آگ بجھانے کے لیے چل تو پڑے تھے. جتنی ہماری طاقت تھی, جتنی ہماری بساط تھی, تو اس بساط کے مطابق تو کچھ نہ کچھ آپ اس کے خلاف آواز بھی اٹھا سکتے ہیں, ویڈیوز آپ بھی بنا سکتے ہیں. اسلامک ویڈیو بنایا کریں,
इस्लामी वीडियो अपलोड किया करें ताकि हमारे मुआशरे के अंदर इस्लाम को फ़रोग मिले, नेकी फैले, बेहयाई ख़त्म हो, शैतानी काम ख़त्म हो, और उसकी जगह पर आप देखें ना, ये असलहा है दुश्मन का और दुश्मन इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो कामयाब और अक्लमंद मुजाहिद वो होता है जो दुश्मन का असलहा उठाकर दुश्मन को ही मार आता है। बंदूक किसकी है बोलिए? दुश्मन की। गोली किसकी है? दुश्मन की। और दुश्मन की गोली और दुश्मन की बंदूक उठाकर उसी को मार आना, ये कामयाबी है, ये दानाई है। तो ये जितनी भी ऐप्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, स्नैक है, वगैरह वगैरह, ये जो कुछ भी है, ये सारा कुछ दुश्मन ने बनाया हुआ है हमारे खिलाफ ताकि हम बेहया हो जाएं, और हम हो चुके हैं। तो कामयाब कौन होगा, अक्लमंद कौन होगा, जीरक कौन होगा? जो इन्हीं ऐप्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। बोलिए किसके लिए? बोलिए ना, नेक कामों को फैलाने के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अगर बारूद हाथ के अंदर हो तो बारूद हाथ में फट भी सकता है। ये बड़ी एहतियात से काम करना होगा। अल्लाह ताला हमें अक्ल और फहम अता फरमाए।